بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج گرو یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرا نام ہے محسن خان اور آج کا جو ہم ٹاپک کرنے والے ہیں وہ ہے پاکستان کرنٹ افیئرس۔ یہ جولائی اور اگست 2020 کے کرنٹ افیئرس آج ہم کرنے والے ہیں۔ تو چلیے دوستو شروع کر لیتے ہیں۔ ہو از دا پریزنٹ چیئرمین آف فیڈرل بورڈ آف ریونیو ایف بی آر کا پریزنٹ چیئرمین کون ہے؟ تو اس کا پریزنٹ چیئرمین جو ہے محمد جاوید غنی ہے۔ دا پریزنٹ چیئرمین آف بی آر از محمد جاوید غنی۔ محمد جاوید غنی جو ہے وہ ہے اس نے نوشین امجد کو ریپلیس کیا تھا، ٹھیک ہے، اور اب یہ موجودہ چیئرمین ہے ایف بی آر کا۔ تو آگے بڑھتے ہیں دوسری کوشچن کی جانب۔ Who is the current executive director of National Institute of Health NIH اسلام آباد؟ موجودہ NIH کا ڈائریکٹر کون ہے؟ تو یہ ہے ڈاکٹر میجر جنرل پروفیسر ڈاکٹر عامر اکرام۔ یہ موجودہ ڈائریکٹر ہے NIH کے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ وچ کنٹری بیکم پرماننٹ ممبر آف ECO یوتھ کونسل ان جولائی 2020؟ تو اس کا آنسر ہے جی پاکستان۔ پاکستان بیکیم پرماننٹ ممبر آف ECO ان جولائی 2020۔ پہلے اس کی تعداد 7 تھی، اب پاکستان اس میں آ چکا ہے تو اس کی تعداد 8 ہو گئی ہے۔ اس میں انڈیا، روس، چائنا وغیرہ وغیرہ ممالک جو ہے اس میں شامل ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اگلے اور اہم کوشچن کی جانب، کرنٹ افیئر کی جانب۔ ہو روٹ دا بک پشتون ہیروز؟ یہ ایک اہم سوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہے بلال داور، روٹ دا بک پشتون ہیروز۔ اس کے حوالے سے دلچسپ باتیں شیئر کرتا چلوں۔ اس کی عمر جو ہے یہ صرف اور صرف 12 سال ہے اور یہ 7th کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے۔ اتنے کم عمر میں اتنا بڑا کارنامہ جو ہے انہوں نے سر انجام دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس بک میں پشتون جو ہے اس کے متعلق جو ہے اس کے جو ہیروز ہے اس کے متعلق انہوں نے اس میں لکھا ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا کوشچن ہے جیویلن تھرور تقریباً ایک کھیل کا نام ہے جس میں ایک نیزہ پھینکا جاتا ہے۔ اسپشٹ پاکستانی ٹو ڈائریکٹلی کوالیفائڈ فور ٹوکیو اولمپکس 2021۔ وہ کون سا پاکستانی ہے جس نے جیویلن تھرور میں ڈائریکٹلی کوالیفائی کیا ہے؟ اس کا نام ہے ارشد ندیم۔ ارشد ندیم صاحب نے ٹوکیو 2021 کے لیے ڈائریکٹلی کوالیفائی کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے وچ کنٹری ول ہوسٹ ایشیا کرکٹ کپ 2022؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان ول ہوسٹ ایشیا کرکٹ کپ 2022، ٹھیک ہے۔ یہ 2020 میں میرے خیال سے ہونے والا تھا لیکن یہ نہیں ہو سکا، اب یہ 2022 میں انشاءاللہ ہوگا۔ 7واں کوشچن ہے اور اہم، وچ کنٹری ول ہوسٹ ورلڈ ٹورزم فورم 2020؟ کون سا ملک ورلڈ ٹورزم فورم کو ہوسٹ کرے گا؟ تو اس کا جواب ہے پاکستان ول ہوسٹ ورلڈ ٹورزم فورم 2020۔ اس میں D8 جو سمٹ ہے اس کے ممالک اس میں شرکت کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ترکی جو ہے وہ اس میں شرکت کرے گا، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اگست کے جو کرنٹ افیئرس ہے اس کے حوالے سے چند سوالات ہیں۔ On August 7, 2020, the federal government appointed as new chief executive officer of Pakistan Steel Mills۔ ٹھیک ہے، 7 اگست 2020 کو اسٹیل ملز کا نئے ایگزیکٹو اپوائنٹ ہوا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ نیو CEO چیف
ایگزیکٹو آفیسر بریگیڈیئر شجاع حسن جو ہے وہ 7 اگست 2020 کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے حوالے سے بات کروں اسٹیل ملز کے، تو یہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے اس کا فاؤنڈر تھے. آگے بڑھتے ہیں. Who becomes the first ISI officer to be honored with ستارہ شجاعت؟ یعنی کہ ISI کا پہلا آفیسر کون ہے جس کو ستارہ شجاعت سے نوازا گیا؟ اس کا نام ہے محمد نوید صادق. اور یہ ستارہ شجاعت جو ہے اس کو بہادری کی وجہ سے دیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. What is the British Pakistani who become a permanent member of House of Lords member؟ وہ کون سا پاکستانی ہے جو کہ برٹش کونسل کے لارڈز آف ممبر کا پرماننٹ ممبر بن گیا ہے؟ اس کا نام ہے عامر سرفراز. یہ ایک پاکستانی بزنس مین ہے، اور اس کے ایج کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس کے ایج جو ہے وہ ہے 38 ایئرس. اس کا 38 سال عمر ہے. آگے بڑھتے ہیں. The government has launched احساس نشوونما پروگرام آن. حکومت نے نشوونما احساس پروگرام کو کب لانچ کیا ہے؟ 13 اگست 2020 کو یہ لانچ ہو چکا ہے، اور یہ 8.5 بلین رقم جو ہے اس کے لیے مختص کیا گیا ہے، اور یہ غریبوں میں بانٹی جائے گی. اور اس کی جو 1 سال سے 2 سال تک کی 3 سال تک کی عمر کے بچوں کو یہ دیے جائیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. پرائم منسٹر عمران خان لانچ $ٹریلین فور راوی سٹی پروجیکٹ. ٹھیک ہے. وزیر اعظم عمران خان نے راوی پروجیکٹ سٹی کے لیے کتنا رقم جو ہے وہ مختص کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی $5 ٹریلین روپے جو ہے اس نے اس پروجیکٹ کے لیے مختص کیا ہے. یعنی کہ 5 ارب روپے جو ہے اس سٹی پروجیکٹ کے لیے پرائم منسٹر عمران خان نے مختص کیے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.